ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب 88 میں آئی جے آئی بنی، جماعت اسلامی کب شامل ہوئی آئی جے آئی میں؟ بعد میں شامل ہوئی ہے. آئی جے آئی بننے کے بعد کسی خاص اشارے پر؟ نہیں، اشارے کا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. مجھے بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے بنائی آئی جے آئی، لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے ایک دفعہ جب میں گیا ہوں اور آرمی چیف کے مکان پر لوگ جمع تھے تو مجھ سے محسوس ہوا کہ یہ آرمی کا اس میں ہاتھ ہے بنانے میں اس کے. اچھا، یہ بات تو طے ہو گئی، حمید گل صاحب نے کہہ دیا کہ آئی جے آئی انہوں نے بنوائی ہے. جی جی. تو کیا یہ اس کی تردید کس طرح کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو جماعت، جب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آئی جے آئی بنائی، بتا دیا نا آپ کو، تو اس کی کمپوزیشن بھی انہوں نے کی ہوگی. پہلے معلوم ہو گیا تھا یہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب یہ تو اگر انہوں نے بات کی تو آرمی نے گناہ کبیرہ کیا ہے. افواج پاکستان کا کام ملک کی سیاست ملوث ہونا نہیں ہے، ملک کا دفاع کرنا ہے. ملک کا دفاع وہ نہیں کر سکے. 17 دسمبر کو ملک دولت ہو گیا. جو سیاسی جماعتیں ان کے کہنے پہ، جو سیاسی جماعتیں کہنے پہ وہ بھی غلط کرتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پہلا غلطی کرنے والا کون ہے؟ اگر آپ یحییٰ کو آپ بتائیے، ملک ٹوٹا ہے جب وہ برسر اقتدار تھا، کوئی سزا نہیں ملی، پورے آندر کے ساتھ دفن کیا گیا اسے. تو فوج اپنے لوگوں کا دفاع کرتی ہے. تو میرا اپنا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ایک آدمی کو بھی جس طرح سویلین کا، آخر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی یا نہیں دی گئی؟ بھٹو ملک کے ایک عظیم لیڈر تھے، ایک پارٹی کے چیئرمین تھے، بے شمار لوگ ان کے پی این اے کے کئی لوگوں نے، پی این اے کے ہی کئی لوگوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا مطالبہ کیا تھا. مجھے علم نہیں ہے، لوگ کر سکتے ہیں، پی این اے نے نہیں کیا تھا. لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ظاہر بات ہے بھٹو صاحب نے بھی کوئی کم مظالم تو نہیں کیے تھے. لیکن سر کیا سیاسی مخالفت میں اتنا آگے تک جانا کہ ایک آدمی کی پھانسی کا مطالبہ؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا تھا. میں نے بتایا آپ کو کہ پی این اے نے بطور باڈی کے نہیں کہا تھا، میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے مخالفت کی تھی اس بات کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب جو حالات ہونا ہوتے وہ ہوتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہوا کیوں. بھٹو جیسے عظیم آدمی نے آخر جو غلطیاں کی تھی اس کو کوئی نشاندہی کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ بھٹو سے لوگوں کو توقعات وابستہ تھی، یہ کام کریں گے. غریبوں کو انہوں نے زبان دی تھی، انہوں نے غربت کے لیے دور کرنے کے وعدے کیے تھے، سب کچھ کیا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہوا ہے. سر جماعت اسلامی نے ضیاء الحق کی ایک عرصہ حمایت کی. یہ جماعت اسلامی نہیں، جماعت اسلامی افراد میں مخالف تھا. آپ مخالف تھے، اسی لیے 1985 کے الیکشن میں کراچی سے جماعت اسلامی نے صرف 2 نشستیں جیتی تھیں. کیا کی؟ کراچی سے 1985 میں جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے اس میں جماعت اسلامی صرف 2 نشستیں جیت سکی. اس کی وجہ یہی وجہ تھی کہ آپ نہیں تھی. اس وجہ تو یہ تھی کہ کراچی کے لوگوں کے احساس عدم شرکت سے احساس محرومی تھا. اس وقت جب متحدہ قومی موومنٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کی زبان ہیں اور کراچی کے لوگ 70% سے زیادہ مالیہ دیتے ہیں، ان کو کوئی شرکت نہیں ملتی ہے. چنانچہ وہ جب ایک مہاجروں کے اسپوکس مین بن کر آئے تو ان کو بہت بڑی حمایت مل گئی، وہ جیتے وہاں سے. سر ہم تھوڑا آگے نکل گئے، پیچھے جاتے ہیں. انتخابات سے قبل 1988 کے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ بطور آئی جے آئی کے سیکرٹری جنرل آرمی چیف کے گھر دعوتوں میں جاتے تھے. دعوت رات کے کھانے پہ گئے، وہاں آپ کو آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے حمید گل صاحب وہ بریفنگ دیا کرتے تھے کہ یہ پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی جیت جائے گی. ایک پارٹی میں نے بات کی تھی جو میرے لیے شنبے کی بات تھی. یعنی مجھے یہ معلوم ہوا کہ جی وہاں ان کے گھر جانا ہے. 24 اکتوبر 1988. ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک اور صاحب مصطفیٰ جوتی صاحب بھی غالباً اپنی پارٹی کے جھنڈا لگائے ہوئے وہاں داخل بھی ہے، اور لوگ بھی وہاں موجود تھے. حمید گل وہاں موجود تھے. انہوں نے بریفنگ دی اور ملک کے حالات پر بریفنگ دی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، کس طریقے سے ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط بات ہے. افواج پاکستان کا کام سیاست میں ملوث ہونا نہیں ہے. افواج پاکستان کے ملک کا دفاع کرنا ہے. سیاست میں ملوث ہوں گے تو پھر وہی 16 دسمبر 71 کے ایک سارے کو دوبارہ دہرائیں گے. اچھا، کیا 1988 میں فوج کی خواہش تھی کہ آئی جے آئی کامیاب ہو، پیپلز پارٹی کامیاب نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی مخالف تھی اور آئی جے آئی میں ایسے لوگ موجود تھے جو ان کی حمایت کرنے والے تھے. آئی جے آئی کی حمایت، لیکن اس کے باوجود آئی جے آئی کامیاب تو نہیں ہوئی، مطلب تمام کوششوں کے باوجود. بات پوچھا حمایت یہ نہیں، کامیابی کی بات نہیں پوچھی تھی آپ نے. حمایت کی میں نے بات کی کہ وہاں کچھ لوگ تھے، ایسے ضرور کچھ لوگ تھے. جماعت اسلامی تھی؟ جماعت اسلامی بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بھی ہوں گے ایسے لوگ. میں نے باہر مخالفت کی ہمیشہ اس کی. آگے آ جاتے ہیں. پرویز مشرف صاحب آ گئے. 17ویں ترمیم کے لیے آپ نے ووٹ دیا تھا، آپ سینیٹر تھے. مجھے یاد نہیں ہے ووٹ کا. 17ویں ترمیم جو میں سمجھ گیا، 17ویں ترمیم کا جو ووٹنگ ہوا، مجھے ووٹنگ کا میں نے ووٹ دیا نہیں، یہ مجھے یاد نہیں. اچھا، پرویز مشرف کی جماعت اسلامی نے مخالفت کی، ضیاء الحق کی حمایت کی. ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں آپ نے ضیاء الحق کی حمایت کی؟ ہم نے نہیں کی. دیکھیں نا، جماعت اسلامی میں ایسے لوگ موجود تھے جو ضیاء الحق کے حامی تھے. جماعت اسلامی ایک بڑی ڈسپلنڈ جماعت ہے. جماعت اسلامی میں ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کی رائے ایک ہوگی.
ہماری سر اتنی ڈسپلن جماعت تو ہے کہ جب آپ ڈسپلن جماعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک رائے ہوگی سب. سر ٹھیک ہے، لیکن اتنی ڈسپلن جماعت تو ہے کہ جب آپ کو ریزرویشن تھے کیبنٹ میں شامل ہونے پہ، لیکن آپ اس کے باوجود کیبنٹ میں شامل ہوئے. کیونکہ آپ نے ڈسپلن کا بات کہی ہے. جی میں ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. میں اسی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، اسی ڈسپلن کے تحت میں شامل ہوا. میں وہی بول رہا ہوں. تو پھر کس طرح کوئی بھی آدمی کوئی کسی کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ جماعت اسلامی کا کوئی آدمی، کس کی؟ جماعت اسلامی کا کوئی رکن ایک ایسے آدمی کی کیسے حمایت کر سکتا ہے جس کی جماعت اسلامی ایز اے جماعت مخالفت کر رہی ہو؟ سمجھا نہیں سوال آپ کا. سر جماعت اسلامی پرویز مشرف کی مخالفت کر رہی تھی، جماعت اسلامی ایز اے پارٹی مخالفت کر رہی تھی، کوئی انڈیویجول بھی ان کی حمایت نہیں کر رہا تھا. لیکن ضیاء الحق کی باری میں انڈیویجول ان کی حمایت کر رہے تھے. اچھا سر ان انڈیویجولس کے نام بتائیں. نام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ضیاء الحق کے ساتھ جماعت اسلامی ایز اے پارٹی ایفیلیٹڈ تھی یا کچھ انڈیویجولس تھے؟ نہیں، میں نے بتایا پارٹی تو اس کے حق میں نہیں تھی بالکل، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور سے چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ. اصل میں ضیاء الحق نے اپنا ایک پوسٹر بنایا تھا کہ وہ بہت دیندار آدمی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزہ نماز کے پابند ہیں اور اسلام کے شہدائی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان کے حامی تھے، لیکن بہرحال جماعت کم از کم میں ان کا کراچی کی جو جماعت اسلامی، میں آپ سے کھل کے پوچھتا ہوں، کراچی کی جو جماعت اسلامی تھی اس کو کچھ ریزرویشن تھے ضیاء الحق پہ؟ آپ تھے، منور حسن صاحب تھے. اس کو بھی تھے، پنجاب میں بھی تھے اور سندھ میں بھی تھے. ایسا نہیں ہے، اندرون سندھ میں لوگوں کو بہت ریزرویشن تھے، اس لیے کہ وہاں بہت مظالم ہوئے تھے. تو صرف کراچی نہیں، اندرون سندھ بھی تھے، پنجاب میں بھی تھے، صوبہ سرحد میں بھی تھے، بلوچستان میں بھی تھے. ظاہر بلوچستان میں تو آرمی ایکشن ہوا تھا، وہاں بھی وہ خالف تھے. ایسا لندن میں ایک اے پی سی ہوئی پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2007 میں. اس میں ایک جو اعلامیہ دیا گیا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم سے کوئی بھی جماعت رابطہ نہیں کرے گی، بات چیت نہیں کرے گی. کیا کسی سیاسی جماعت کی طرف اس طرح کا رویہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، غلط ہوتا ہے. بنایا کس نے ایم کیو ایم کو؟ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ سر میرا سوال ایم کیو ایم بنانے کا نہیں ہے. میں نے بتا دیا آپ کو غلط ہے یہ بات. تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ غلط ہے یہ. تو آپ جماعت اسلامی نے دستخط کیوں کیے تھے کس چیز پر؟ اس اے پی سی کے اعلامیے پہ. نہیں، اے پی سی کے اعلامیے پر مجھے یاد نہیں، میں نے تو مخالفت کی تھی. اب جماعت نے کیا تو مجھے اتنی پرانی بات مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے مخالفت کی تھی. سر زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2007 کی بات ہے. میں نے مخالفت کی تھی اس کی. میں نے مخالفت کی. سر آپ نے مخالفت کی تھی لیکن جماعت اسلامی نے تو حمایت کی تھی. نہیں، جماعت اسلامی میں حامد موجود تھے. میں نے بار بار یہ بات کہی آپ سے، جماعت اسلامی میں ہر بات کو اس بات کا حق ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا، معاذرہ کریں کہ کون آگے تھا اور کون پیچھے تھا. اچھا ظاہر بات ہے جو اور لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جو لوگ سیاسی رہنما بن کر آئے تھے انہوں نے فوجی عاملوں سے زیادہ مظالم کیے. تو ظاہر بات ہے مختلف آراء کے لوگ موجود تھے. اچھا سر 12 مئی کے حوالے سے آپ نے الزام لگایا کہ اس کی سازش ایوان صدر میں تیار ہوئی تھی. 12 مئی 2007 کے حوالے سے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ الزام لگایا کہ ایوان صدر میں اس کی سازش تیار ہوئی تھی. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ثبوت تو اخبارات میں میں نے اخبار پہ دیکھنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ یہ بات. اتنا بڑا رہنما نائب امیر جماعت اسلامی پریس کانفرنس میں اتنے بڑے عہدے پہ الزام لگا رہے ہیں. الزام نہیں، حقیقت ہے. یہ وہی تیار ثبوت ہے. نہیں، ثبوت میں نے بتایا آپ کو. ثبوت یہی ہے کیوں جو لوگ مارے گئے ان کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو سارا معاملہ بیک برنر پہ کیوں ڈال دیا گیا؟ ظاہر بات ہے جو لوگ یہاں شہید کیے گئے، بے رحمی کے ساتھ شہید کیے گئے اور قاتل موجود تھے سامنے، کوئی کسی کا احتساب نہیں ہوا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت وقت افواج ان کے حامی تھے. جیسے ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ثبوت خود منہ بولتا ثبوت ہے. یہ سر قانون عدالت میں تو یہ ثبوت نہیں مانا جاتا. عدالت کو تو بات جائے گی نا. میں تو آپ سے بات میں آپ پوچھوں، آپ سے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ تو کراچی میں لوگ بالکل مرے تھے، بالکل ہلاکتیں لوگ مرے تھے. ظاحر بات ہے کہ اس کے جب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ امن امان قائم کرے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے؟ حکومت کی. پھر اگر حکومت ناکام ہوگی تو اس حکومت کو پوری طرح ٹھہرایا جائے گا اسے. ٹھیک ہے.